صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر لونڈی آزاد کی تھی، تو خواب آیا کسی کو، ابو لہب کو جہنم میں دیکھا تو اس کو پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، مجھے یہاں سے کچھ پلایا جاتا ہے انگلی کے پاس سے۔ تو بھائی بات یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، دو گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کی ہے اور آپ کی بعثت اور رسالت پر وہ خوش نہیں ہوئے، اور ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے آپ کی ولادت کی خوشی تو کبھی نہیں منائی، البتہ آپ کی بعثت اور رسالت پر وہ بہت خوش تھے۔ تو جنہوں نے کبھی آپ کی ولادت پر خوشی نہیں منائی اور آپ کی رسالت پر وہ خوش تھے، وہ تھے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عشرہ مبشرہ، اہل بدر، اہل حدیبیہ، اہل بیت رضوان اور اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ تو اب فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو میلاد نہ منانے والے اور آپ کی رسالت و نبوت پر خوش رہنے والے اور سدا خوش رہنے والے، سارا سال اور سال کا ہر دن خوش رہنے والے، ان کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا ہے، یا جو آپ کی بس ولادت کی خوشی منانے والے تھے ان کے ساتھ کھڑا ہونا والا۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے آپ کی رسالت پر تو خوشی کی ہے، آپ کی ولادت پر انہوں نے کبھی بھی خوشی کا دن نہیں منایا۔ اور یہ ابو لہب کی دلیل پیش کرنا بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ یاروں کے پاس اور کوئی دلیل نہیں کہ ابو لہب نے منائی تھی، تم کیوں نہیں مناتے؟ بھئی اسی لیے نہیں مناتے جو کام ابو لہب نے کرنا ہے وہ ہم نے نہیں کرنا۔ تم ابو لہب کی سنت پر چلو، ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر کی سنت پر چلیں گے۔ اور وہ ابو لہب والا جو خواب ہے، وہ خواب بھی عباس نے دیکھا ہے رضی اللہ عنہ نے، اور کفر کی حالت میں دیکھا ہے۔ تو اب کفر کی حالت میں جو دیکھا جانے والا خواب ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر خواب کی کوئی حیثیت ہوتی ہے تو پھر ہم بھی کئی خواب سناتے ہیں۔ تاریخ بغداد کے اندر لکھا ہے، ایک شخص کو خواب آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تو اس نے پوچھا کیا میں امام ابو حنیفہ کی پیروی اور تقلید کروں؟ تو فرمایا لا لا لا، 3 دفعہ فرمایا کہ نہیں، ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرنی۔ پھر اس نے پوچھا کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جو مجھ تک آپ کی احادیث پہنچی ہیں، ان پر عمل کروں؟ کہا ہاں۔ تو پھر اگر خواب بھی کوئی دلیل ہوتا ہے تو ہمارے ان میلادی بھائیوں کو، جشن منانے والوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن یہ سارا کچھ جو کچھ یہ کرتے ہیں، جس میں سے بہت سی باتیں جو ہیں وہ قابل بیان بھی نہیں ہیں۔ تو اب کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں نہیں، اور بات کو کہی تھی۔ اچھا، اب یہ جو میلاد منا رہے ہیں، پھر یہ تاریخ بغداد والا جو خواب ہے اس پر عمل کریں تو نا، اس کو بھی ٹھیک سمجھیں پھر، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح کے ایک اور خواب بھی ہے۔ وہ خواب کیا ہے؟ ایک شخص کو خواب آیا، اس نے دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پہنچا ہوں، اس میں اترا ہوں، اور ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ میں سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا رہا ہوں۔ یہ خواب آیا اس کو۔ تو اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہڈیاں ہو چکا ہے، تو پھر ان یاروں کو اس خواب کو بھی ماننا چاہیے، اس خواب کو تو نہیں یہ مانتے۔ تو اس لیے یہ دلیل جو ہے یہ لغو ہے، یہ کوئی وزن اور کوئی درجہ نہیں رکھتی، کوئی پختگی نہیں رکھتی، اور اس طرح کی دلیلیں وہی پیش کرتے ہیں جن کے پاس کتاب و سنت کے معتبر دلائل نہ ہوں۔ اور بھائی کوئی؟ یہ اگلا سوال ہے، 12 ربیع الاول کو پہاڑیاں بنانا کیسا ہے؟ چھڑ کروں، یہ پہاڑیاں بنانے والا جو سوال ہے اس کو چھوڑ دو۔
اس کی تو بریلویوں کے جو علماء ہیں وہ بھی مذمت کرتے ہیں۔ یہ تو محض ایک کھیل ہے اور آوارہ لوگوں کو وہاں آنے کی ایک دعوت ہے۔ وہاں آوارہ لڑکے اور لڑکیاں آتے ہیں اور وہاں آوارگی اور خرمستی کرتے ہیں۔ محترم اگلا سوال ہے، جس طرح احناف عقلی دلائل کے ساتھ جشن عید میلاد النبی کو ثابت کرتے ہیں اور سادہ لوگ مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، ہم کیسے ان کے عقلی دلائل کو عقل سے رد کرتے ہیں؟ عقل سے رد اس لیے کرنا ہے نا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اور رسول بن کر آئے ہیں۔ وہ اپنی پوجا کروانے نہیں آئے، وہ اپنی پرستش کروانے نہیں آئے، اور یہ جو سارا سلسلہ چلتا ہے ان کے نام پر یہ جو جلوس نکالا جاتا ہے، تو عقلی اعتبار سے بازاروں میں پھرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ لوگوں کا بازاروں میں پھرنا اور زور زور سے نعرے لگانا یا ریکارڈنگ چلانا یا ساز بجانا یا گدھوں کو یا گھوڑوں کو یا اونٹوں کو سجا کر ان کے گلے میں اور ان کے کانوں میں بھی ہار لہرا کر بازاروں میں پھرنا، یہ کوئی عقل فکر والے لوگ تو نہیں یہ کرتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کی حالت سے کہ عقلی لحاظ سے بھی یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے۔ اور اسی طرح سے پھر یہ جو جھنڈیاں لگاتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں اور گلیاں سجاتے ہیں، اب یہ جتنا پیسہ اس پر خرچ ہوتا ہے، یہ پیسہ کو دین کی تعلیم پر خرچ کیا جائے، یہ کمزوروں پر خرچ کیا جائے، یہ نادار اور تباہ حال مسلمانوں کی بحالی پر خرچ کیا جائے۔ اب آپ دیکھ لیں، ایک طرف آدھا پاکستان ڈوب رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ تماشے لگائے جا رہے ہیں، بازار سجائے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو بازاروں کے سجانے پر پیسہ لگا ہے، یہ ڈوبنے والوں پر خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح کے کام وہ کرتے ہیں جنہوں نے دین کا کام نہ کرنا ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر کے کام سے محروم کر دیا ہو اور ان کو اس قسم کے لا یعنی کاموں پر لگا دیا ہو۔ ہاں جی، عقلی جواب ہو گیا؟ ہاں جی عقلی جواب سمجھ آیا؟ جی جی چلو۔ محترم اگلا سوال ہے کہ اگر میلاد جشن بدعت ہے تو آپ بھی تقریب بخاری اور سیرت نبی کانفرنس ہر سال کرتے ہیں، تو کیا یہ بدعت نہیں؟ اگر جشن میلاد کو بدعت کہتے ہو تو پھر جو تقریب بخاری کرواتے ہو وہ بھی بدعت ہے۔ ہاں بھائی، بات صاف ہے۔ ہم تقریب بخاری کا جو دن ہے، جو تاریخ ہم نے مقرر کی، ہم اس کو دوسری تاریخ سے افضل اور اچھا اور بابرکت نہیں سمجھتے۔ یہ بھی کہہ دیں ہم 12 ربیع الاول کو جو جلسہ کریں، جو پروگرام کریں، جو تقریریں کریں، جو نظمیں نعتیں پڑھیں، جو جائز مناسب طریقے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کریں، تو اس کے لیے 12 ربیع الاول کا دن دوسرے دنوں سے افضل نہیں ہے۔ وہ پروگرام اس دن ہو یا کسی اور دن ہو تو سب برابر ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم اس کو بدعت نہیں کہیں گے، بلکہ ہم خود بھی اس پر عمل کر رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے ہم نہیں کرتے، ان کے اندر آپ کی ولادت کا تذکرہ نہیں ہوتا، آپ کے بچپن کا ذکر نہیں ہوتا، آپ کی جوانی کا تذکرہ نہیں ہوتا، آپ کی سیرت و صورت کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس میں یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو پھر یہ تو ہم بھی کر رہے ہیں، پھر تکلیف کس بات کی ہے؟ تو تقریب بخاری کے اندر دن مقصود نہیں ہوتا، اس میں کسی خاص دن کی تقدیس مقصود نہیں ہوتی، اس میں پروگرام کی ایک تاریخ رکھنے سے مقصد لوگوں کو سہولت دینا ہوتا ہے اور بس۔ لیکن یہاں تو اس دن کو تقدیس کا درجہ اتنا دیا گیا کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدیں مقرر کیں، ان عیدوں کا مرتبہ گھٹا دیا گیا اور اس کا بڑھا دیا گیا، اور اس کو کہتے ہیں عیدوں کی عید۔ بھی جو عید تم نے بنائی ہے وہ عیدوں کی عید ہے، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے اس عید کا مقام چھوٹا ہے۔ اس سے بڑی بے ادبی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ محترم اگلا سوال ہے، میلاد منانے سے محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے، اور جس سے محبت رسول میں اضافہ ہو وہ ناجائز نہیں ہو سکتا۔ میلاد منانے سے محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے، میلاد منانے سے اضافہ ہوتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے اور آپ کی خوبیوں کو پڑھنے اور پڑھانے، آپ کی سیرت کی کتابوں کا درس دینے اور لینے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے؟
یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو امر واقعہ یہ ہے کہ میلاد منانے سے اضافہ نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو میلاد منانے والوں کی شکلیں دیکھو پھر جا کر ذرا، ان کی شکلیں یہ بتا رہی ہیں کہ ان لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ داڑھیاں منڈی ہوئی اور بال جو ہیں وہ کافروں کی طرز پر رکھے ہوئے اور مشرکانہ زبانوں پر نعرے، تو یہ محبت رسول میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور لباس جو ہے وہ غیر اسلامی، ساری چیزیں ہی غیر اسلامی، ادھر سے نماز ہو رہی ہے ادھر سے بازاروں میں ہلڑ بازی ہو رہی ہے، تو اس سے محبت رسول میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بلکہ یہ اپنی غلطیوں، اپنی خامیوں، اپنی برائیوں، اپنی بدعقیدگیوں، اپنی بدعملیوں کو چھپانے کا ایک بہانہ ہے۔ یہ میلاد منانا جو ہے یہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کر کے جھنڈیاں لگا کر اس جھنڈیوں کے نیچے ساری جو سیاہ کاریاں ہیں نا ان کو چھپانے کا ایک بہانہ ہے۔ ایک دن ہی محبت کا سارا جوش نکال لیا اور پھر سارا سال جو ہے وہ محبت کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی سنت سے محبت کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی حدیث سے محبت کوئی نہیں، اور آپ کی تعلیمات سے محبت نہیں، آپ کی تہذیب اور تمدن اور ثقافت سے کوئی محبت نہیں، بلکہ ان چیزوں سے روکا جاتا ہے۔ بہت سے مقلدین علماء جو ہیں وہ لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھنے سے روکتے ہیں، جس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے نا۔ من کان یحب، من کان یسرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس کو یہ اچھا لگے کہ اس کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت قائم ہو جائے تو وہ قرآن مجید کو پڑھے۔ تو قرآن مجید حدیث کو پڑھنے سے تو یہ روکتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، بلکہ مفتی احمد یار نعیمی گجراتی نے اپنی کتاب جال حق کے اندر لکھا ہے القرآن والحدیث یضلان، قرآن اور حدیث لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، 2 جگہ پر لکھا ہوا ہے۔ جال حق میں مفتی احمد یار نعیمی گجراتی بریلوی رضا خانی نے 2 جگہ پر لکھا ہوا ہے القرآن والحدیث یضلان، قرآن اور حدیث گمراہ کرتے ہیں۔ تو جس سے محبت پڑتی ہے اس کو کہتے ہیں اس سے گمراہی آتی ہے، اور جس سے محبت گھٹتی ہے اور محبت نہ کرنے کا ثبوت ملتا ہے اور فقط منافقت جس سے ظاہر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اس سے محبت بڑھتی ہے۔ محترم ایک انفی بھائی نے لکھ کے بھیجا کہ میلاد منا کر ہم اللہ پاک کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر صرف ایک دن ہی ادا کرنا ہے، میلاد منا کر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو شکر جھنڈیاں لگانے سے ہوتا ہے، اس کا مطلب جھنڈیاں نہ لگائیں تو پھر شکر نہیں ہوتا، پھر سارا سال نہ شکری کرتے ہیں۔ یہ میلاد شیعوں نے ایجاد کیا تھا 362 ہجری میں، مصر میں فاطمی شیعوں کی حکومت آئی ملحدوں کی، تو انہوں نے یہ کچھ 6-7 میلاد ایجاد کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، حضرت علی کا میلاد، حضرت حسنین کریمین کا میلاد، حضرت فاطمہ الزہرا کا میلاد، موجودہ خلیفہ کا میلاد، یہ میلاد انہوں نے ایجاد کیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا کر یہ شکر ادا کرتے ہیں، تو حضرت علی کا میلاد بھی تو اس کے ساتھ ہی ایجاد ہوا تھا، وہ کیوں نہیں مناتے؟ پھر اس پر ان کو ناشکری ہے، اس پر یہ خوش نہیں ہے، ناراض ہیں کہ حضرت علی کیوں دنیا میں آئے، اس کو بھی جاری رکھتے۔ تو میلاد منانا اگر شکر ہے تو نہ منانا کیا ہے؟ اور پھر اگر یہ شکر ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا حسن و حسین، علی، اہل بیت، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر شکر کرنے کی توفیق نہیں نصیب ہوئی۔ شکر کی توفیق صرف ان لوگوں کو نصیب ہوئی ہے۔ محترم ایک سوال کہ خدا کا میلاد نہیں ہو سکتا اور جس کا میلاد ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، گویا ہم میلاد منا کر خدا کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ خدا کی توحید کا اعلان کرتے ہوتے تو شرک نہ کرتے۔ میلاد منانے سے اگر مقصد خدا کی توحید کا اعلان ہوتا تو پھر شرک نہ کرتے، پھر قبریں پکی بنا کر ان کے طواف نہ کرتے، پھر اللہ کے سوا اوروں کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر نہ کہتے، پھر اللہ کے سوا اوروں کو دلوں کے راز جاننے والا اور ڈوبی بیڑیاں تارنے والا نہ کہتے۔ تو یہ اچھی توحید بیان کر رہے ہیں، بلکہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اس کی بھی نفی کر رہے ہیں۔ بھائی میلاد تو اس کا ہوتا ہے جو پیدا ہو، تو یہ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، تو جبریل کا یوم ولادت کب ہے بتائیں بھائی؟
جبریل علیہ السلام کا یوم ولادت کب ہے؟ اور پھر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت بھی نہیں ہوئے. پھر یہ بھی کہتے ہیں ان کی عمر 63 سال تھی. تو جب فوت نہیں ہوئے تو 63 سال کیسے ہو گئی؟ پھر یہ بھی کہتے ہیں وہ یہیں پہ موجود ہیں اور ساتھ کہتے ہیں وہ آ گئے سرکار. ہاں آمد مصطفیٰ مرحبا کہتے ہیں نا، آ گئے. وہ جو پہلے یہاں تھے وہ آ کیسے گئے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں محمد یہاں بیٹھا ہے نا جو سوال کر رہا ہے. اچھا تو اب یہ بیٹھا ہے تو میں کہوں محمد آ گیا تو آپ کہیں گے استاد محترم محمد تو یہ بیٹھا ہے آ کیسے گیا؟ ہاں کیا خیال ہے؟ تو یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. محترم اگلا سوال ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مدینہ والوں نے دف بجا کر خوشی منائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں اور شعر خوشی منانے سے بلکہ اشعار بھی پڑھے، تو معلوم ہوا کہ خوشی منانی جائز ہے. ہاں تو ہم بھی بالکل ہم اس سے متفق ہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لے آئیں تو ہم سارے اس پر بہت خوشی منائیں گے. ہاں ہم یہاں سے روڈ تک جائیں گے اور آگے تک ایئرپورٹ تک جائیں گے، ان کا استقبال کرنے کے لیے وہ آئیں گے تو شعر بھی پڑھیں گے، خوشی بھی منائیں گے، نغمے بھی گائیں گے، یہ سارا کچھ کریں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو پھر ہے نا، وہ تو آ کے چلے بھی گئے، تو اب ان کے جانے کے بعد ان کے جانے کی خوشی منانی ہے. ہاں اور حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خوشی مناتے ہیں کہ اچھا ہوا چلے گئے. جو توحید کا درس دیتے تھے، جو شرک کو مٹاتے تھے، جو لات و منات نامی جو بزرگان دین تھے ان کی الوہیت کی نفی کرتے تھے، تو وہ چلے گئے، اچھا ہو گیا. صحیح مسلم کی ساجی کا حدیث کی دلیل دیتے ہیں کہ ماں اجلسکم، کچھ صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے نبی آئے تو کہتے ہیں ماں اجلسکم، آپ اس لیے بیٹھے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے اس لیے ہم شکر. صحیح مسلم کی ایک حدیث کی دلیل دیتے ہیں کہ کچھ صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے تھے اور اللہ کے نبی تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے ان سے سوال کیا ماں اجلسکم، آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم اس دین کے ہم ملنے پر شکر گزاری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا. تو اللہ کے نبی نے پھر دوبارہ پوچھا اور انہوں نے پھر وہی جواب دیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تہمت لگانے کے لیے نہیں تم سے پوچھ رہا، کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا یہ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ تم پر فخر کر رہا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر خوشی کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے. تو اب تاریخ کون سی تھی؟ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی؟ فقط رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا جو ہے یہ میلاد ہے. اب ہم نماز کے اندر جو پڑھ رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ہاں ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نماز کے اندر یہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا رہے ہوتے ہیں. اگر ذکر کرنا ہی جشن ہے تو وہ ذکر تو ہم بھی کرتے ہیں، پھر ہم سے کس بات کی تکلیف ہے؟ پھر ہمیں جو کہتے ہیں کہ یہ میلاد نہیں مناتے، یہ میلاد منانے کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی گویا خوشی نہیں ہے، ایسے ہے ویسے ہے، اس قسم کی باتیں جو ہانکتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بھائی اگر ذکر کرنا ہی ان کا میلاد منانا ہے تو یہ تو اللہ کے فضل سے ہم ان سے اچھا منا رہے ہیں. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کبھی کبھی کرتے ہیں، کبھی کبھی کرتے ہیں. ان کے جمعے پڑھو، ان کے کئی مولوی جو ہیں وہ جمعے کے اندر ہی رانجھا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی کسی اہل حدیث عالم کے پیچھے جمعہ پڑھے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت کے ساتھ آئے گا، اس میں درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھا جائے گا. کوئی ان کے پیچھے جا کر جمعہ پڑھے تو پھر آپ نے دیکھنا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کتنی بار آتا ہے. تو پھر تو اگر یہی میلاد ہے تو پھر یہ تو ہم ان سے زیادہ بنا رہے ہیں. اور اسی طرح سے آپ ان کی کتابیں پڑھیں، ہدایہ پڑھیں، قدوری پڑھیں، جو ان کی سب سے معتبر کتابیں ہیں. ان کتابوں کو آپ پڑھ کر دیکھیں اس میں کتنا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ہماری فقہ کی کتابیں پڑھیں، ہماری حدیث کی کتابیں پڑھیں تو ان کے اندر ہر سطر میں، ہر صفحے پر کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک بھی ہے
اور ان پر درود شریف کا پڑھنا اور لکھنا بھی ہے۔ تو اگر یہ میلاد ہے اور یہ جشن ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہم ان سے زیادہ منا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بس کہنے کو اس قسم کی مبہم دلیلیں پیش کرتے ہیں، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ دین میں نئی بدعات ایجاد کرتے ہیں وہ عمومات اور مبہم قسم کی دلیلوں کا سہارا لیتے ہیں، تو یہ اس قسم کی باتوں کا سہارا لیتے ہیں ہمارے لوگوں کو شبہات میں ڈالنے کے لیے، بلکہ اپنے لوگوں کو الو بنانے کے لیے۔ ورنہ اس طرح کے خالی ذکر کو جلوسوں سے، بھنگڑوں سے، جھنڈیوں سے اور بازاروں میں پھرنے سے، جو خالی ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خالص ذکر ہے صحیح حدیث کی روشنی میں، یہ لوگ اس کو میلاد نہیں سمجھتے۔ یہ میلاد کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ جھوٹی قسم کی، من گڑت قسم کی روایات بیان کرنا اور دیو ملائی قصے بیان کرنا اور قصے بیان کر کے لوگوں سے واہ واہ کروانا، اور اس کے ساتھ یہ جو فضول خرچیاں ساتھ چلتی ہیں، ان ساری چیزوں ملا کر پھر ان کا جشن ہوتا ہے۔ ورنہ خالی ذکر رسول ان کے ہاں میلاد نہیں ہے، اگر ہے تو پھر ہم ان سے زیادہ بنا رہے ہیں۔ یہ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں جشن تو صرف شیطان نہیں مناتا، شیطان کے علاوہ سب جشن مناتے ہیں، اس کی کیا ہے؟ لگتا تو ایسے ہے جیسے شیطان جشن مناتا ہے، باقی نہیں شیطان کے علاوہ باقی نہیں مناتے۔ ہاں آپ دیکھیں یہ جو ڈانس چل رہے ہوتے ہیں، ہاں وہ جس نے میلاد کا جشن ایجاد کیا تھا نا عراق میں، مصر میں تو فاطمی شیعوں نے ایجاد کیا تھا 352 ہجری میں، اور عراق کے شہر موصل میں ایجاد کیا تھا ابو سعید مظفر الدین کوکبری نے، اچھا 604 ہجری میں۔ تو وہ بھی اس میلاد کے پروگرام میں ناچتا تھا، وہ بھی اس میں ناچتا تھا۔ تو اب ناچنا کس کا کام ہے؟ ہاں، ننگے منہ بے پردہ عورتوں کو سٹیج پر لا کے بٹھا لینا، ہاں یہ کس کی پسند ہے؟ یہ شیطان اور شیطان صفت لوگوں کی پسند ہے۔ تو شیطان کے سوا نہیں، شیطان کے ساتھ اس کے سمیت جو ہیں وہ جشن منایا جا رہا ہے، اور جو شیطان اور شیطانی حرکات کو پسند نہیں کرتے اور جو خالص محمدی دین پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر عمل کو سعادت سمجھتے ہیں، تو وہ اس میں حصہ نہیں لے رہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر نے اس میں کبھی حصہ نہیں لیا۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات میں اختلاف ہے، جبکہ احمد خان رضا بریلوی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے، کیا بات ٹھیک ہے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب ملفوظات کے اندر یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ہیں، ٹھیک ہے، اور لکھا ہے پیدائش بھی 12 ہیں۔ فتاوی رضویہ میں اس نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش 8 ربیع الاول ہے۔ اور یہ جو بادشاہ جس کا میں نے نام لیا نا، جس نے مصر کے اندر اس بدعت کا احیاء کیا، اس کو ایجاد کیا، ابو سعید مظفر الدین نے، وہ بھی ایک سال 8 ربیع الاول کو میلاد مناتا تھا، ایک سال 12 کو مناتا تھا۔ بات سمجھائیے؟ تو اب 12 وفات ہونے کے قائلین زیادہ ہیں۔ اچھا، احمد رضا خان بریلوی کی کتاب ہے کہ عرفان شریعت، اس نے اس کے اندر 12 وفات لکھا ہوا ہے، اس کے اندر 12 وفات لکھا ہوا ہے۔ اور ملک پاکستان میں پہلے شروع میں جب پاکستان بنا اس سے لے کر تقریباً 1970 تک، بلکہ اس سے بھی کچھ دیر بعد تک 12 وفات ہی چلتا تھا۔ جب 12 ربیع الاول آتا تھا تو 12 وفات کہا جاتا تھا۔ تو یعنی پاکستان کے اندر یہ جشن عید میلاد کا جو آغاز ہے یہ 70 عیسوی جو ہے 1970 کے بعد شروع ہوا۔ اور حقیقت میں حقیقت میں یہ ایک لحاظ سے گستاخی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہے نا ربیع الاول میں، وفات بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کی وفات کے دن جشن منانا، کیا آپ کی بیعت بھی نہیں ہے یہ؟ اگر کوئی کہے جی ولادت بھی ہے، کہا ٹھیک ہے ولادت بھی ہے، تو وفات بھی تو ہے نا۔ ایک ہی گھر کے اندر
ایک بابا ہے، اس کی ایک بیوی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، دوسری بیوی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، کیا وہ جھنڈیاں لگائیں گے؟ وہ جشن کریں گے؟ وہ چراغاں کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو سارے لوگ ان کو جوتے ماریں گے، ہاں، کہ ادھر بچے کی لاش پڑی ہے اور ادھر تم جو ہے نا وہ جشن کر رہے ہو۔ ہاں بھی بس کریں۔ آخری سوال ہے، اگر میلاد کسی امام سے ثابت ہے نہیں تو یہ کس بنیاد پر میلاد مناتے ہیں؟ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، اگر میلاد کسی امام سے ثابت نہیں تو یہ کس بنیاد پر منا رہے ہیں؟ تو بھائی جان یہ پیٹ اور پلیٹ کا مسئلہ ہے۔ یہ کس کا مسئلہ ہے؟ یہ پیٹ اور پلیٹ کا مسئلہ ہے، اس کی بنیاد کوئی نہیں۔ یہ لوگ ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ تم غیر مقلد ہو، تم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، سمجھ آئیے؟ تو اب ہم ان سے پوچھیں گے اس سلسلے میں کیسے امام کی تقلید کر رہے ہو؟ جیسے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، اس کی فقہ میں عید میلاد کا لفظ تک نہیں ہے۔ یہ سارے جو میلادی مولوی ہیں یہ جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر اپنا پورا زور لگا لیں، ان کے جو علامہ زندہ ہیں وہ بھی، اور جو مردہ ہیں ان کو بھی لے آئیں، اور جو فوت ہو گئے ہیں مردہ ہیں مراقبہ کر کے ان سے بھی رابطہ کر لیں اپنے خیال کے مطابق۔ تو یہ عید